اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا قیامت کے دن کے بارے میں، سنتے ہیں کہ محشر میں، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، رسائی یعنی پہنچ، اللہ کے دربار در پہنچ میرے حضور کے سوا کسی کی نہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خلیل و نجی مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کے خلق پھری، کہاں سے کہاں تمہارے لیے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے، مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے، کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے، کیا بات تیری مجرم، کیا بات تیری مجرم۔ ابھی یہ مجرم تھا، کوئی اس کو پوچھ نہیں رہا، کوئی منہ نہیں لگا رہا، ابھی مچلنے لگا۔ مچلنا سمجھتے ہیں مچلنا کیا ہوتا ہے؟ مچلنا جو ہے نا رونے تڑپنے کے بہت پہلے ہوتا ہے۔ بچے مچلتے ہیں، تھوڑا ہاتھ پہ ہلاتے ہیں تو ان کی بات پوری کر دیتی ہے ماں، چلیے لے جا رو نہیں، یہ مچلنا ہوتا ہے۔ تڑپنا اور بلکنا بہت آگے ہوتا ہے۔ کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت کے غلام مصطفیٰ ابھی مچلا ہی تھا کہ حضور کی رحمت نے امید دلائی کہ غم نہ کر میں ہوں تیرے ساتھ، تو ابھی مجرم تھا اور ابھی اس کی تعریف ہونے لگی۔ اور کیا تعریف ہوئی؟ کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے، کیا بات تیری مجرم، دیکھی جو بے کسی تو انہیں رحم آ گیا، گھبرا کے ہو گئے وہ گنہگار کی طرف، کیا بات تیری مجرم، کیا بات تیری مجرم۔ مجرم غیبت صدا جب فرد عصیاں لے چلا، لطف شاہ تسکین دیتا پیش ازداں لے چلا، کیا بات تیری مجرم، کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی، حشر میں کیا کیا مزے وارفتگی کے لوں رضا، لوٹ جاؤں پاکے وہ دامان عالی ہاتھ میں، کیا بات تیری مجرم، کیا بات
تیری مجرم دنیا کا مجرم ہے حکام سے بھاگتا بھاگتا ہے کوئی پکڑ ہی نہ لے لیکن یہاں کا مجرم اس دربار کا مجرم یہیں پر پناہ پاتا ہے یہیں پر اس کو مہربانیاں ملتی ہیں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں پر یہاں اس کے خلاف تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا کیا بات تیری مجرم کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے کیا بات تیری مجرم صدقے اس رحم کے ہوں سایہ دامن پہ نثار دامن پہ نثار اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا کیا ہے کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو آقا سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو اے بے قصوں کے آقا اب تیری دہائی ہے بے قصوں کے آقا آقا اے بے قصوں کے آقا آقا اے بے قصوں کے آقا کیوں کہوں بے قص ہوں میں کیوں کہوں بے بس ہوں میں تم ہو میں تم پر فدا تم پہ کروڑوں درود اے بے قصوں کے آقا آقا اے بے قصوں کے آقا اب تیری دہائی ہے میں بے قص ہوں میں بے بس ہوں مگر کس کا تمہارا رہوں تہے دامن مجھے لے لو پناہ بے قصاں تم ہو حقیقت میں نہ بے قص ہوں نہ بے بس ہوں نہ طاقت میں صدقے جاؤں مجھ کمزور کے تاب و تواں تم ہو اے بے قصوں کے آقا آقا اے بے قصوں کے آقا اب تیری دہائی ہے میں مجرم ہوں جہنم میں اگر پھینکا گیا مجھ کو ہلاکت ہوگی ہائے کیا کروں گا یا رسول اللہ اے بے قصوں کے آقا بچا لو اے بے قصوں کے آقا بچا لو اے بے قصوں کے ہمیں امید ہے روز قیامت ان کی رحمت سے کہ فرمائے ادھر آؤ نہ مایوس جنا تم ہو ستمگارو سیاہکارو خطاکارو جفاکارو ہمارے دامن رحمت میں آ جاؤ کہاں تم ہو سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو اے بے قصوں کے آقا
قصوں کے آقا اب تیری دہائی ہے بے قصوں کے آقا اب آپ سنبھالے تو کام اپنے سنبھل جائے اب آپ سنبھالے تو کام اپنے سنبھل جائے ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی ہے ہم نے تو کمائی سب میرے آقا ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی یہ کون سی کمائی ہے جو کھیلوں میں گوائی ہے یہ کمائی ہے زندگی یہ سانسیں جو دولت ہے جو ایسٹ ہے جو سرمایہ ہے ہم نے اسے غفلت میں گزار دیا بچپن سے جوانی سے بڑھاپا آ رہا ہے کوئی نیکی نہیں کر پائے کوئی نماز نہیں پڑھ پائے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اب آپ سنبھالیں تو کام اپنے سنبھل جائیں ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی ہے ہم نے تو کمائی سب ہر لمحہ گناہ کی کثرت و بھرمار ہے غلبہ شیطان ہے اور نفس بد اتوار ہے یہ سانس کی مالا بس ٹوٹنے والی ہے غفلت سے مگر پھر بھی بیدار نہیں ہوتا اے رب کے حبیبا اے میرے طبیبا اچھا یہ گناہوں کا بیمار نہیں ہوتا اب آپ سنبھالے تو کام اپنے سنبھل جائے ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی ہے ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی ہے دن لہب میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رزق خدا کھایا کیا فرمان حق تعالیٰ کیا شکر کرم تر سے سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں اللہ اللہ کے نبی سے فریاد ہے نفس کی بدی سے دن بھر کھیلوں میں خاک اڑائی لا جائی نہ ذروں کی ہنسی سے ہم نے تو کمائی سب آقا ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی ہے پر کرن کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے مطلے میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ مطلع کہتے ہیں پہلے شعر مطلع کیا ہے اس کلام کا کون بتائے ابھی سنا ہے آپ سب یہاں سے تو آواز آ رہی ہے پیچھے سے کوئی بتائے
سمجھ نہیں آ رہی کسی کو مطلع؟ اس کلام کا پہلا شعر سنتے ہیں کہ محشر، کیا لفظ ہے؟ جواب ہی دیتے سنتے ہیں، کیا ہے؟ سنتے ہیں، یعنی سنی سنائی کوئی بات لگ رہی، کیا لگ رہی؟ سنی سنائی بات۔ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں اپنے آپ سے ہی کہ اے رضا یہ مطلع میں شک والا انداز کیوں تھا؟ آقا کی شفاعت پہ بھروسہ نہیں ہے کہ شک والی بات کر دی؟ سنتے ہیں، قسم کھا کے کہتا کہ میرے نبی ہی کی قیامت کے دن چلے گی اور وہ مقام محمود پہ بیٹھیں گے انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں دو بار قسم کھا، دو بار قسم اس شعر میں جو مقطع ہے آخری شعر ہے، اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں واللہ واللہ، دو بار قسم ہے۔ گویا یوں محسوس ہوتا ہے کہ پہلی قسم ہے مطلع کے لیے، دوسری قسم ہے مقطع کے لیے۔ نہیں سمجھے؟ سمجھ گئے؟ دو قسم ہے، آقا کی شفاعت پہ بھروسہ بتا رہے ہیں۔ مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے۔ گر لو جب تو بنا